بسم اللہ الرحمن الرحیم. جسٹس منظور علی شاہ صاحب جناب جو کہ سپریم کورٹ کے جج ہیں، آج ایک سیمینار میں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی which means a lot. بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے and that is کہ سپریم کورٹ کے حکم پر عمل نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے اسرٹ کیا اس بات پہ کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا. انفراسٹرکچر جو ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہ جناب انفراسٹرکچر جو ہے کرمبل کر سکتا ہے. ان سو مینی ورڈز دیٹس واٹ ہی از سیئنگ کہ وہ کرمبل کر سکتا ہے اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہ ہو. بہت بڑی بات ہے، اور آئی وڈ سے کہ یہ ایک اس سٹیٹمنٹ کو وی کین ناٹ جسٹ تھرو اٹ اوے، یا ایک میئر سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ اٹس اے ویری امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ. سیکنڈلی، کیا ہم ایک اینڈ گیم کی طرف چل رہے ہیں؟ کیا اینڈ گیم کی طرف ہم جا رہے ہیں یہاں پہ؟ کیا یہ سارا جو سسٹم ہے، جو موجودہ سسٹم کی بات کر رہا ہوں، جو موجودہ حکومت ہے یا موجودہ پارلیمنٹ ہے، کیا یہ ایک اینڈ گیم کی طرف جا رہی ہے؟ اگر یہ اینڈ گیم کی طرف جا رہی ہے تو اس کی تو وجوہات ہیں. دیر آر ملٹیپل ریزنز فار دیٹ. کیوں جا رہی ہے؟ کیونکہ اس کو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس کو کہہ چکے ہیں اور بار بار کہہ چکے ہیں، اور آج انہوں نے لیٹلی بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے کہ موجودہ حکمران جو ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر سکے اینڈ دا اکانومی از ان اے بیڈ شیپ. مولانا صاحب کو ویسے یہ بہت عرصہ پہلے یہ بات کہہ دینی چاہیے تھی، اور واقعی ہی دا اکانومی از ان اے بیڈ شیپ، لیکن یہ آج نہیں ہوا، راتوں رات نہیں ہوا. اس میں بہت سے مراحل ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، اور بہت سا ٹائم لگا اس کو یہاں تک پہنچنے تک، یہ اکانومی کو یہاں پہ بیڈ شیپ تک پہنچنے تک. لیکن مولانا صاحب نے آج سٹیٹمنٹ دی، دیر آئے درست آئے. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں چلیں اچھا کیا انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی، اور اس کے ساتھ انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو بھی، شہباز شریف صاحب کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا، اور انہوں نے کہا جی کہ شہباز شریف صاحب ڈیلیور نہیں کر سکے. چلیں یہ بھی بڑی دیر سے پتہ چلا، کیونکہ 16 مہینے اگر دیکھا جائے، جو 16 مہینے کی حکومت تھی، 16-17 مہینے کی حکومت تھی، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب یعنی کہ JUI جو تھی وہ حکومت کا حصہ تھے. ابھی تو 6-7 ماہ بھی نہیں ہوئے، اور اب ان کو پتہ چلا جناب کہ جناب حکومت کی پرابلمز ہیں، یعنی کہ شہباز شریف صاحب کی پرابلمز ہیں، وہ ڈیلیور نہیں کر سک رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انہیں پتہ چلا کہ جناب دا اکانومی از ان اے بیڈ شیپ. کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو سٹینس ہے وہ تھوڑا سا میلو نہیں ہوتا جا رہا؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کچھ عرصہ پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو وہ کہہ رہے تھے کہ عید کے بعد وہ سڑکوں پہ نکلیں گے، اور سارے فیصلے جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہوں گے. اور اگر سڑکوں پہ ہونے تھے فیصلے تو عید تو گزر گئی، اور اس کے بعد جناب سڑکوں پہ تو نہیں نکلے. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جو یہاں پہ جو ایک ٹریلر چلا، جو جماعت اسلامی والوں نے چلایا ٹریلر، یہاں پہ ان کے جو پوائنٹس تھے، جو انہوں نے ریز کیے، جو کنسرنز تھے جماعت اسلامی کے، وہ بالکل ٹھیک تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل ان کے کنسرنز ٹھیک تھے. بجلی کا ایشو عوام کا ہے، اور سارے ایشوز عوام کے لے کے جماعت اسلامی والے سامنے آئے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم جب انہوں نے بیک آؤٹ کیا، جو بھی ایگریمنٹ ہوا ان کا، جو ایگریمنٹ، میں اس طرح کے تو 10,000 100 قسم کے ایگریمنٹس ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو بھی ایگریمنٹ ہوا جماعت اسلامی کا، اس کا حاصل وصول کیا ہوا؟ کیونکہ جس دن ان کے بقول، جماعت اسلامی کے بقول جو ایگریمنٹ ہوا، اسی دن 2 روپے کچھ پیسے بجلی کی قیمت بڑھ گئی. اب وہ اس کے بعد جو بھی جسٹیفیکیشنز دیتے رہے کہ جناب ہم دھرنا جاری رکھیں گے، ہم پروٹیسٹ جاری رکھیں گے، ہم سارے شہروں میں ملک کے جناب یہاں پہ پروٹیسٹ کریں گے، وہ میرے خیال میں وہ جو زور تھا جماعت اسلامی کے، جو وہ پہلی دفعہ نکلی تھی، وہ زور ایز سچ وہاں پہ نظر نہیں آ رہا. اور اس میں میرے خیال میں اسٹریٹجکلی جماعت اسلامی کو یہاں پہ ڈیفیٹ ہوئی، اور حکومت نے اپنے کارڈز بڑے اچھے طریقے سے پلے کیے، اور وہ جو زور تھا جماعت اسلامی کے پروٹیسٹ کا، اس کو کسی حد تک، بلکہ آئی وڈ سے کہ بہت حد تک، اس کو جناب ڈیفیوز کر دیا اور کم کر دیا. ناؤ جو میں بات کر رہا تھا کہ جناب یہاں پہ نظام جو ہے یہ کہ لپیٹا تو نہیں جا رہا، اور اگر یہ نظام لپیٹا جا رہا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ واٹ نیکسٹ؟
سب کا یہی سوال ہے جناب کہ آگے کیا ہوگا, آگے کون سا نظام آئے گا اور کس طریقے سے آئے گا. تو وہ تو جو لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے ہی ہیں, اس پہ بھی ہم ضرور بات کرنا چاہیں گے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم یہاں سے ایک آواز یہ بھی آ رہی ہے کہ جناب جو 4 یہاں پہ پوائنٹس تھے عمران خان صاحب کے, کہ یہ 4 پوائنٹس لے کے عمران خان صاحب اپنا سٹیس لے کے آج تک اس پہ جناب فرم سٹینڈ لے کے چل رہے تھے, اور اس پہ کہہ رہے تھے جناب کہ جو بھی جوڈیشل کمیشن بٹھانا ہے اس پہ جوڈیشل کمیشن بٹھائیں, اور جو یہاں پہ جو ایشوز کھڑے ہوئے ہیں, جو مقدمات ہیں, جو بلیم ہے ان پہ کہ جناب جو پروٹیسٹ ہوئے اس میں جناب ان کے لوگ وہاں پہ موجود تھے, وہ جو لوگ موجود تھے وہ کہتے ہیں جناب ان کی ہمیں سی سی ٹی وی کی فوٹیجز دکھائیں, ان کو ہم فارغ کر دیں گے, ان کو جماعت سے نکال دیں گے, اور ان کی جناب کوئی جگہ نہیں ہوگی جماعت پہ, اور اگر وہ فوٹیجز میں موجود نہیں ہیں تو دین میں اپالوجی ٹینڈر نہیں کروں گا. آئی ول ٹینڈر اپالوجی اس وقت کروں گا میں اپنی, عمران خان صاحب کہتے ہیں جس وقت میرے سامنے سی سی ٹی وی کی فوٹیجز رکھی جائیں گی. اب سی سی ٹی وی کی فوٹیجز آتی ہیں نہیں آتی ہیں, کہاں پہ پہنچے گا مسئلہ. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو آئندہ آنے والے دنوں میں ریلیف مل بھی سکتا ہے اور نہیں بھی مل سکتا. سو دیر آر 2 پوائنٹس یہاں پہ جو چل رہے ہیں, اور ایک رائے یہ چل رہی ہے جناب کہ ان کو ریلیف مل جائے گا, اور ان کے جو 4 پوائنٹس تھے اس پہ جناب کسی حد تک جناب وہ اتفاق ہو گیا, اور وہ ایک پوائنٹ ان کا سب کو پتہ ہے, چاروں پوائنٹ ویسے تو سب کو پتہ ہے, لیکن ایک پوائنٹ یہ بھی ہے فارم 45 47 ری الیکشن کرا دیں, اور جناب یہ جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے اس کو جناب کوئی یہاں پہ مورل گراؤنڈز نہیں ہے ان کے بیٹھنے کے, اور ان کو گھر جانا چاہیے. یہ ساری چیزیں وہ لے کے چل رہے ہیں. بٹ کیا ایسا ہوگا بھی یا نہیں, کیونکہ یہ ایک اور ڈسیپشن تو نہیں ہے, ایک اور ڈسیپٹیو موو تو نہیں ہے کہ میڈیا کے اندر اپنے آپ کو لائیو رکھنے کے لیے, زندہ رکھنے کے لیے, خبروں میں زندہ رکھنے کے لیے, میڈیا میں ٹاک شوز پہ زندہ رکھنے کے لیے یہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں, یا واقعی اس میں کوئی دم ہے. ان سب چیزوں پہ بات کریں گے جناب. آج ہم میرے ساتھ موجود ہوں گے یہاں پہ علی محمد خان صاحب, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. اور علیم صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. آپ ہیں کیسے, خیریت سے؟ السلام علیکم. وعلیکم کرم جی. علی صاحب میں ویری کوئکلی میں پہلے اس چیز سے شروع کروں گا کہ جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب جو 4 پوائنٹس ریز کیے تھے عمران خان صاحب نے جو 4 پوائنٹس ریز کیے تھے ڈے 1 سے, اس پہ کسی حد تک آپ لوگوں کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ آئی وڈ سے ہو گئی ہے, ایسا ہے, یا یہ سب ایک اور میئر سٹیٹمنٹ ہے اپنے آپ کو اخبارات میں, میڈیا میں زندہ رکھنے کے لیے؟ بہت شکریہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک بڑے لمبے طویل تمہید کے بعد آپ نے ساری چیزوں کا احاطہ کیا ہے. اس میں صرف میں یہ ایڈ کرتا چلوں کہ اللہ نے پاکستان پہ میں سمجھتا ہوں بڑا ایک کرم کیا ہے. دنیا میں ہماری عزت بڑی ہے جو ارشد ندیم صاحب نے جو گولڈ میڈل جیتا ہے, اور 1992 کا ورلڈ کپ جب عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں ہم نے ایک دنیا میں ایک بہت بڑا فتح کا جھنڈا جو ہے وہ گاڑا تھا, اور دنیا میں بہت زیادہ عزت بڑی تھی. اس کے بعد ایک بہت طویل عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے, تو بہت خوشی ہے 14 اگست کے دنوں میں. اور اوپر سے مسجد نبوی کے امام صاحب بھی تشریف لائے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک گھڑی میں کوئی قوم کو اس مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ دے. آپ نے ڈیل کی بات کی, میں نہیں سمجھتا, میں ڈیل کی بات نہیں کی, میں نے انڈرسٹینڈنگ کی بات کی. ڈیل کا ورڈ یوز نہیں کیا, میں انڈرسٹینڈنگ کا ورڈ نہیں ہے, لیکن نکات کی بات کی ہے. تو بنیادی تو 2 نکات ہیں, 4 نکات تو نہیں ہیں. رانا صاحب 2 نکات ہیں جو عمران خان صاحب تواتر سے ہمیں بتا رہے ہیں. کئی دفعہ تو مجھے ان پرسن انہوں نے کہا, اور میڈیا پہ جا کے میں نے اس پہ بات بھی کی. ایک اس میں اسیران کی رہائی ہے, اور مائنڈیٹ کے اسیران یعنی قیدیوں کی, اور خاص کر خواتین قیدیوں کی بہت بات کرتے تھے. اس میں اچھا 1-2-3 خواتین تو 4-5 آ گئی ہیں. اب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ رہتی ہیں, اور ہمارے وہاں سے گورنر چیمہ صاحب اور اعجاز چوئی صاحب, یہ لوگ ابھی رہتے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب. تو اسیران کی یعنی کہ قیدیوں کی رہائی, اور دوسرا ہے فارم 45 مینڈیٹ کی واپسی. یہ 2 نکات ہیں. اگر اس پہ کوئی وے فارورڈ ملتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد ملک کے تمام مسائل پہ
سیاسی لیڈرشپ کو بیٹھنا چاہیے تاکہ پاکستان کے لیے کوئی آگے کا عمل بن سکے. ایک منٹ علی صاحب, میں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا آپ کو. آپ نے کہا کہ ایسا کوئی ابھی تک آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی. دس از واٹ یو آر سیئنگ. ایسی کوئی ڈیل کسی بات کی مجھے انفارمیشن نہیں ہے. یوز کر رہا میں انڈرسٹینڈنگ کی ورڈ یوز کر رہا ہوں, ڈیل کا میں ورڈ ہی نہیں یوز کر رہا. انڈرسٹینڈنگ کی بھی اگر بات کر لیں تو انڈرسٹینڈنگ دو لوگوں میں ہوتی ہے, یعنی آپ کی اور میری انڈرسٹینڈنگ تو خیر بڑے وقت سے ہے. صحیح ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, صحیح ہے. اب ہمارے بڑے بھائی ہیں, اکثر ڈس ایگریمنٹ رہتا ہے, لیکن انڈرسٹینڈنگ اس بات پہ ہے کہ پاکستان کے مفاد میں آپ اور میں ایک پیج پہ ہیں. سو اگر یہ کہا جائے, چلے وہ تو بات ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ کہا جائے کہ آپ لوگوں کی, چلے 2 پوائنٹس آپ نے ذکر کیا, میرے خیال میں 4 ہیں, لیکن 2 پوائنٹس پہ آپ نے ذکر کیا, 2 پوائنٹس پہ آپ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ابھی تک ایسا سچ نہیں ہوئی. میرا نہیں خیال. میں سمجھتا ہوں کہ صرف ون وے بات یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس وقت عمران خان صاحب جیل میں ہیں, اور میں نے اور میرے جیسے کچھ اور جو لیڈرشپ تھی اس وقت کی, ہم لوگوں کو اسیری کا سامنا کرنا پڑا. لیکن یہ تو تکالیف, مشکلات سیاست میں, زندگی میں آتی ہیں. تو ٹھیک ہے, ایک سیاسی جماعت کے پاس اپنی نہ فوج ہوتی ہے, نہ پولیس ہوتی ہے, نہ آپ کے پاس اپنے کوئی, ہم نے مشٹنڈے رکھے ہیں جو ہمارے کہنے پہ جا کے خدا نخواستہ کوئی قانون ہاتھ میں لیں. تو سیاستدان کی تو اسٹرینتھ اس کی انٹیگریٹی ہے, اس کی آنیسٹی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں علی صاحب, لیکن واٹ یو آر سیئنگ از کہ جو میرا سوال تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ان دونوں چیزوں پہ نہیں ہوئی, دونوں پوائنٹس پہ نہیں ہوئی, اور کسی کے ساتھ نہیں ہوئی. یہی بات ہے نا, یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ. جی ہاں صاحب, اور اس کو میں ایڈ کرنا, ایک بات میں بلڈ کر رہا تھا, آپ نے تھوڑا سا مجھے موقع دیجئے کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیاستدان کے پاس اپنی کوئی ذاتی فوج پولیس تو نہیں ہوتی. وہ ایک اسٹرینتھ, ایک کیریکٹر سے وہ لڑتا ہے. جیسے میں اب جیل میں تھا, تو اللہ عزت رکھے سب کی, میں اتنے سیری کے دن کاٹے, شکر الحمدللہ کسی نے بےزتی نہیں کی, لیکن وہ ایک جیل میں ایک مشکل تکلیف تو آپ کو ہوتی ہے. تو وہ اس سے ہم نکلے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے, میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت ریلیف یا انصاف یا وے فارورڈ صرف پی ٹی آئی کو چاہیے, نہیں, اس وقت پورے ملک کو وے فارورڈ چاہیے, اور اس وقت پورے ملک کو بیل آؤٹ چاہیے اس بڑی مشکل سے, انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ. اس کی وجہ یہ ہے, ٹھیک ہے خان صاحب جیل میں ہیں, ہمارا مینڈیٹ لے لیا گیا ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہمارے اسیران ہیں, انکلوڈنگ ہمارا لیڈر اور ہمارا مینڈیٹ. دوسری طرف قوم اور اداروں کے بیچ میں ماضی کے مقابلے میں بہت بڑا گیپ آیا ہے, اس کو بھی ختم ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ریلیف ملے گا یا وہ باہر آئیں گے تو صرف ہمیں. اس وقت ہم سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم کو ریلیف کی ضرورت ہے, کہ یہ جو اس وقت آکسیجن ختم ہو گئی ہے, سیاسی آکسیجن کی بات کروں, سیاسی آکسیجن یا سیاسی کرنسی ختم ہو گئی ہے. اس وقت کوئی اس حکومت کو حکومت کے طور پہ نہیں دیکھ رہا, اس کے اپنے الائز نہیں دیکھ رہے. چلے میں اس پہ علی صاحب میں اس چیز پہ بھی آتا ہوں, میں اس چیز پہ بھی آتا ہوں کہ یہاں پہ جو اسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں آپ, اور حکومت کو ریلیف چاہیے, عوام کو ریلیف چاہیے, اور سسٹم کو ریلیف چاہیے, میں اس پہ آتا ہوں, بالکل آتا ہوں, وہ آپ کی بات درست ہے. لیکن میں کچھ سوالات ذرا ویری کوئکلی جانا چاہوں گا, کیونکہ پھر وقت مختصر ہوتا ہے, پھر کئی سوالات رہ جاتے ہیں. اچھا آپ کی کر لیتے ہیں نا, جی سوری کم اگین, وہ ساری باتیں آپ خود ہی شروع میں کر لیتے ہیں. نہیں, وہ میں شروع میں اس لیے کر لیتا ہوں, وہ تو میرا رائٹ ہے, وہ تو میں نے انٹرو دینا ہی دینا ہے. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو سٹیس ہے اس وقت, جو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے اس وقت جو سٹیس لے کے کر رہے ہیں, جو آج کی بات کر رہا ہوں, جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اکانومی جو ہے وہ دیٹ از ان اے بیڈ شیپ. تو بڑی دیر سے انہیں خیال آیا کہ اکانومی از ان اے بیڈ شیپ, نمبر 1. نمبر 2, وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ایز سچ اکانومی کو ٹھیک نہیں کر سکے. بات تو درست ہے, لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم اگر دیکھا جائے تو وہ کافی عرصہ 16-17 ماہ حکومت کا حصہ رہے جماعت اسلام جے یو آئی والے, تو وہ اس وقت نہیں خیال آیا, اس وقت بھی اکانومی واز ان اے بیڈ شیپ, اور شہباز شریف صاحب اس وقت اگر ڈیلیور کر رہے تھے تو اب ڈیلیور نہیں کر رہے. تو یہ 2 چیزیں مجھے سمجھ نہیں آئی, کہ میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کا ایٹیچیوڈ میلو ہو گیا ہے جماعت اسلامی کا دھرنا دیکھنے کے بعد, کہ جماعت اسلامی کے دھرنے کا آؤٹ کم ایز سچ ابھی تک کچھ نہیں نکلا. اور آپ لوگوں نے بھی کہا تھا کہ آپ جماعت اسلامی یعنی کہ پی ٹی آئی جماعت اسلامی کے دھرنے میں شامل ہوگی, وہ کیا ہوا؟ اب جتنا لمبا سوال ہے اتنا ہی مجھے جواب کا ٹائم دیجیے گا. آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے.
جماعت اسلامی کا تو ہمارے شعیب شاہین صاحب جو ہے ہمارے ممبر قومی اسمبلی کے لیے لڑے تھے، ان کو بھیجا تھا ہم نے، ہماری جماعت کی ریپرزنٹیشن کی تھی، وہ پولیس والے ان کو خوش آمدید کہنے پہنچ گئے تھے، ان کو بائک پہ پھر نکلنا پڑا. لیکن جماعت اسلامی کی آپ بار بار بات کر رہے ہیں، جماعت اسلامی ایک اصولی جماعت ہے، اور ٹھیک ہے آج ان کی بہت بڑی میس فالوئنگ نہیں ہے، لیکن کمیٹڈ لوگ ہیں. اور صحیح معنوں میں اگر آج پاکستان کی کچھ جماعتوں میں اندر جمہوریت ہے تو جماعت اسلامی شاید ان میں ٹاپ پہ ہو. تو انہوں نے آ کے اپنا ایک سٹینڈ لیا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر ان کے تمام مطالبات پورے بھی نہیں ہوئے تو تنقید کرنے کی بجائے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کوئی کسی جماعت نے تو کیا، ہمیں تو کرنے نہیں دیا جا رہا نا، ہمیں تو اجازت تک نہیں ہے، ہمیں تو موقع ہی فوری دہشت گردی کے پرچے اور لوگوں کو اٹھانا اور مار کٹائی اور پتہ نہیں کیا ہے. لیکن کوئی تو ڈیوٹی کر رہا ہے نا. اب آتے ہیں مولانا صاحب کی طرف. دیکھیے مولانا نہیں پہلے اس کو پورا کر لیں، یہ بتا دیں کہ آپ لوگ شامل کی شعیب شاہین صاحب کی آپ نے بات کی، ان کو موٹر سائیکل پہ جانا پڑ گیا، باقی جو جماعت اسلامی والے ہیں ان کے پیچھے پولیس نہیں پڑی؟ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے حکومت جو ہے ان کو سافٹ کارنر تھا حکومت کا، اس لیے وہ بیٹھے ہوئے، اور آپ کے اوپر ذرا تھوڑا سا کڑا ہاتھ ہے، آپ کو ذرا دوسرے طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے؟ نہیں، جماعت اسلامی کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن 9 مئی کے حوالے سے ہمیں ذرا زیادہ فسطائیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ورنہ جماعت اسلامی کی ہسٹری ہے کہ ہمیشہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں، تو میں ان سے کوئی کریڈٹ نہیں لوں گا، نہ مجھے لینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں میں ان کو اس حالت میں فل کریڈٹ دینا چاہیے. اور دوسرا مولانا صاحب کی آپ نے بات کی، اس میں میں تفصیلی بات کرنا چاہوں گا. مولانا صاحب کی سیاست جس طرح کی ہے، شاید تاریخ میں پہلی بار وہ عمران خان صاحب کے ساتھ رائٹ سائڈ آف ہسٹری پہ کھڑے ہیں، یا اگر وہ رہے تو کھڑے رہیں گے، اگر وہ اس طرف رہے. ڈاؤٹ کیوں ہے؟ ورنہ تو یہ جو ہو رہا ہے، یہ جو رژیم چینج ہوئی، تو رژیم چینج میں مولانا صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، 16 مہینے وہ حکومت کا حصہ رہے، اور رژیم چینج ان کی سربراہی میں پی ٹی ایم کی رژیم چینج آپریشن سارا پورا ہوا. اس کو ڈی لنک نہیں کر سکتے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف یو ایس سے کہ کچھ نہ کچھ تو تھا. اسی لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ اگر ہم 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں تو 9 مئی سے بڑا ایک واقعہ ہے، وہ ہے رژیم چینج. اس پہ بھی ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تو ایک ملک کے اندر واقعہ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا. جن لوگوں نے جا کے آگ شاگ لگائی یا کوئی توڑ پھوڑ کیا، پرامن احتجاج صاحب کا حق ہوتا ہے، لیکن اس سے آگے ایک سٹیپ نہیں لینا چاہیے. لیکن اس سے بڑا کام یہ ہوا کہ یہ تو جو کچھ بھی تھا ملک کے اندر تھا، باہر سے پاکستان کی حکومت کو چینج کرنا کتنے پرسنٹ ان کا ہاتھ تھا وہ وقت ثابت کرے گا. لیکن یہ کہنا کہ ہاتھ ہی نہیں تھا، ہاتھ تھا، بلیٹ انٹرفیئرنس ہوئی. تو رژیم چینج جو ملک میں ہوئی ہے، وہ اس نے پاکستان کو ڈی ٹریک کیا ہے. پاکستان کورونا کے دوران 3 کی جی ڈی پی پہ تھا، اور جب ہمیں اتارا جا رہا تھا 6 کی جی ڈی پی پہ تھا. ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی ڈیولپ ہو رہی تھی، ورنہ مشرف صاحب کے ٹائم سے آپ کی اکانومی ساری سوئچ اوور کر گئی، امپورٹ اورینٹڈ اکانومی ہو گئی، سود پہ چیزیں لینا اور انٹرسٹ بیسڈ اکانومی ہو گئی، اور ایکسپورٹ بیسڈ اکانومی جو ہے جب امپورٹ پہ بن گئی تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھنا شروع ہو گیا. شوکت ترین صاحب کو، سوری آئی ایم کٹنگ یو اوور ہیئر، لیکن آپ نے شوکت ترین صاحب کو بھیجا تو تھا، پنڈی بھیجا تھا آپ لوگوں نے جب آپ کی حکومت تھی کہ نو کانفیڈنس موو جو آ رہی ہے which is on the cards، تو شوکت ترین صاحب کو آپ نے پنڈی بھیجا تھا. اس کے بعد تو شوکت ترین صاحب نے آ کے بولا تھا آپ لوگوں کو، یعنی کہ خان صاحب کو، عمران خان صاحب کو، کہ انہوں نے ساری چیزیں بتائی ہیں، وہاں پہ ساری چیزیں سامنے رکھی ہیں پنڈی کے، اور انہوں نے آ کے سب اچھے کی رپورٹ دی تھی عمران خان صاحب کو. پھر کیا ہوا؟ واٹ وینٹ رانگ اینڈ ویئر؟ دیکھیے، جب چیزیں بگڑتی ہیں تو پھر وہ بگڑتی چلی جاتی ہیں. یہ ایک افسوسناک امر ہے. میں بطور سیاسی کارکن مجھے بڑا اس کا افسوس ہے کہ ہماری جو بڑی لیڈرشپ ہے، جو ملک کو پچھلے 30-40 سال سے چلا رہے ہیں، دیکھیں ملٹری براس کی تو لیڈرشپ آ کے چینج ہو جاتی ہے، چاہے وہ جتنا بھی کوئی پاورفل ہوگا وہ 3-4 سال میں چلا جاتا ہے. لیکن جو ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ تو بیٹھی ہے 40-45 سال سے. خان صاحب کی تو چلو 3 سال کی حکومت ہے، لیکن میاں صاحب جو ہیں، نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب، بے نظیر صاحبہ کے دور سے آپ دیکھ لیجئے، پوسٹ 1985 1988 یہی لوگ بیٹھے. اب اس میں مجھے دکھ اس چیز کا جو میں کہہ رہا تھا وہ اس کا ہوتا ہے کہ آپ چھوٹے سے گین کے لیے پی ڈی ایم بنا کے رژیم چینج کرا دو، ادھر ان کے ساتھ آنکھ ملا کے، آنکھ مار کے تو آپ آپریشن مڈ نائٹ جیکال میں ہیلپ کر دو، آئی جی آئی بنا کے تو حکومتیں توڑوا دو.
آپ جا کے Midnight 2/3 Jackal لوگ تو ڈفرینٹ کام تھا. مڈ نائٹ جیکل تو پنڈی ویسٹریج میں ہوا تھا. وہ تو ایک وہاں پہ میجر عامر صاحب تھے, وہاں پہ بریگیڈیئر امتیاز صاحب تھے, وہاں پہ جناب وہاں پہ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ملک ہوں ممتاز صاحب کہ تھے. جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ پولیٹیکل, تو بے نظیر کی حکومت گرانی تھی. میری بات اگر آپ سن لیں, جو ہماری ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, جو بڑے لیڈرز ہیں جو اس وقت ملک کو چلا رہے ہیں, اپنی اپنی جماعتوں کے جو لیڈرز ہیں, تو اس میں سابق وزراء اعظم بھی کافی اس وقت آپ کے پاس مارکیٹ میں موجود ہیں. ٹھیک ہے نا جی. خان صاحب جیل میں ہیں, گیلانی صاحب سینٹ کے چیئرمین ہیں, میاں صاحب بار بیٹھے ڈپریشن کا شکار ہیں, شہباز صاحب کی دوسری ٹرم ہے. تو یہ سارا آپ دیکھ لیں, وہ راجہ پرویز صاحب بھی بیٹھے ہیں, تو زرداری صاحب دوسری بار صدر ہیں. تو سارے یہ تو سینئر لوگ ہیں نا جی. تو یہاں میرا نقطہ یہ ہے کہ شارٹ ٹرم گین کے لیے آپ پاکستان کو, اس کے ڈیموکریٹک سسٹم کو ڈی ٹریک کیوں کرتے ہیں؟ اگر ہمیں وہ 1.5 سال پورے کرنے دے دیا جاتا تو کیا آج ووٹ ایبسولوٹلی ناٹ اور رجیم چینج کی باتوں پہ پڑ رہا ہوتا, یا پرفارمنس پہ ہم جج ہو رہے ہوتے؟ اس پہ میں نے ایک یہاں پہ کمپلشن ہے, ایک بریک لینی ہے. میں بریک لے لوں علی محمد, واپس آ رہا ہوں آپ کے پاس. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک چیز ذکر کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا. ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ آپ کے جو ریزرویشنز ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے لوگوں کو سندھ ہاؤس میں کنفائن کر کے رکھا گیا. لیکن ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں اس کی پروویژن موجود ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس از نتھنگ انلیگل. اگر آپ لوگ وہاں پہ رہ جاتے, جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ 17 سیٹوں کے ساتھ وہاں پہ بیٹھی نیشنل اسمبلی میں, اگر آپ بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد نیشنل اسمبلی میں رہتے اور نہ چھوڑتے, نیشنل اسمبلی کا گراؤنڈ کھلا نہ چھوڑتے سب کے لیے, تو تھنگز وڈ ہیو بین ٹوٹلی ڈفرنٹ ٹوڈے. ایک بریک لیتا ہوں, واپس آتا ہوں, علی محمد خان صاحب سے مزید گفتگو کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. اور علی محمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. علی محمد صاحب, مجھے ذرا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. میں ذرا پوچھنا یہ چاہوں گا آپ سے کہ یہ یہاں پہ دو چیزیں ہیں یہاں پہ. اسلام آباد از ڈیفیکلٹ ٹاؤن, اور یہاں پہ تھوڑی سی دو چیزیں چل رہی ہیں آج کل. ایک یہاں پہ یہ چل رہی ہے سوچ کہ جناب یہ اینڈ گیم ہے. اینڈ گیم سے مراد یہ ہے کہ جناب سارے جو اس وقت بیٹھے ہوئے حکمران, ان کی جناب چھٹی ہو جائے گی. ایک تو یہ سوچ چل رہی ہے ڈرائنگ رومز میں کوئی بن سگار لگا کے. دوسری سوچ یہ چل رہی ہے کہ جناب نیا نظام آنے والا ہے, اور وہ نیا نظام کیا ہوگا اس پہ ڈسکشن چل رہی ہے. آپ کے خیال میں یہ اینڈ گیم کی طرف ہم جا رہے ہیں, یہ سارا نظام واقعی یہاں پہ وائنڈ اپ ہونے جا رہا ہے اور نیا نظام آنے والا ہے؟ اور اگر نیا نظام آنے والا ہے تو وہ کون سا آنے والا ہے؟ رانا صاحب, میری رائے یہ ہے, انفارمیشن تو میرے پاس نہیں ہے, میری رائے یہ ہے جو آپ کی میں نے بات سنی ہے, میرے خیال میں نئے تجربے اس ریاست کے ساتھ مزید نہیں کرنے چاہیے. جو موجودہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس میں میجورٹی 60-65 پلس ہیں, جو میجر پارٹ اپنی اننگز کی کھیل چکے ہیں, جو وہ ڈیلیور کر سکتے تھے, جو ان کے پاس ویژن تھا, قوم کو پتہ لگ گیا ہے. اب اس سسٹم میں اور پیسج آف ٹائم ایک ایوولوشن ہونی چاہیے, لیکن وہ ایبرپٹ نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایوولوشن عوام کے ذریعے, ووٹ کے ذریعے آتی ہے, وہی دیر پا ہوتی ہے, اور اس میں اللہ کی مدد اور برکت اس طرح سے آتی ہے کہ اس کے پیچھے عوام کھڑی ہوتی ہے. اس وقت سب سے جو امپورٹنٹ کام ہے, بجائے اس کے کہ ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے وہ لوگ جو کبھی عوام کے بیچ میں نہیں گئے, جنہوں نے کبھی اپنا بل جمع نہیں کیا, جن کو یہ کبھی نہیں پتا کہ بیٹے کا یا بیٹی کا اسکول کی فیس دینے کے بعد آپ گھر کا خرچہ کیسے چلاتے ہیں, وہ قوم کے کیا فیصلے کریں گے؟ تو اس لیے کرنا یہ چاہیے سپریم کورٹ کو کہ یہ فارم 45 کا فیصلہ کرے. ان کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے. چیف جسٹس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جب آپ نے الیکشن کا حکم دیا تو کیا آپ کو یہ آپ کے گوش گزار نہیں ہو رہا تھا؟ آپ کو رپورٹیں نہیں مل رہی تھی کہ جس طریقے سے الیکشن کو اڑایا گیا ہے, فارم 47 کے ذریعے ایک تاریخی ڈاکہ پڑا ہے, تو کیا یہ سپریم کورٹ کے حکم عدولی نہیں؟ اب اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنے جس کا جو رائٹ ہے اس کو ملے, اور اس کے بعد سیاست دان ملکی مفاد میں ایک لانگ ٹرم پالیسیز کی طرف بھی آئیں. ایک دوسرے کو گردن سے پکڑ پکڑ کے دیوار سے بہت رگڑا دے دیا ہے, اب قوم کو اس رگڑے سے نکالیں. ہماری آپس کی لڑائی میں قوم کا کباڑا ہو گیا ہے. عمران خان صاحب تو جیل سے جیت گیا ہے. وہ دیکھیں, ایک ہوتا ہے خونی ریولوشن, اللہ کبھی پاکستان میں نہ لے کے آئے, اور ایک ہوتا ہے سافٹ ریولوشن
یہ آپ کا سافٹ ریولوشن تھا, خاموش انقلاب تھا 8 فروری کو. کاش کوئی رائٹنگ آن دا وال دیکھ لیتا کہ پاکستانی قوم کیا چاہتی ہے. چلیں تو یہ تو چلیں بات صحیح ہوگی جناب کہ جس جو بیلٹ کے فیصلے ہوا اس پہ جناب کوئی نہ کوئی ifs اینڈ بٹس آئے. لیکن میں بار بار پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ یہ اگر یہاں پہ کوئی نئے الیکشنز کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ اسی جو موجودہ سسٹم ہے جیسے فارم 45 47 کا ایشو ہے اسی کو سارٹ آؤٹ کرا کے اسی میں سے آپ اپنے لیے کوئی راستہ کیوں نہیں نکالتے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ایشوز ہیں انہی کو سارٹ آؤٹ کر کے آگے چلیں آپ, بجائے اس کے کہ نئے الیکشن میں ایسی کون سی چیز ہو جائے گی. آپ نے یہاں پہ یہ جو الیکشن ہوا ہے وہ اس میں آپ لوگوں نے میجورٹی لی ہے, آپ کو یہاں پہ سپورٹ ملی ہے, پی ٹی آئی کو سپورٹ ملی ہے یہاں پہ, سو بگ ڈیل, وائی آر یو آسکنگ فار نیو الیکشنز؟ یہ مجھے سمجھ نہیں یہ بات. پہلے آپ کو جناب اچھی خاصی آپ کی حکومتیں تھی پنجاب میں, کے پی کے میں, آپ اچھے خاصی یہاں پہ اپوزیشن کا رول آپ ادا کر سکتے تھے. آپ نے جناب اسمبلیاں بھی ڈیزالو کر دی, آپ نے کہا جناب گھر چلے جاتے سارے اور جناب سب کچھ مطلب وائنڈ اپ کر دے. اب آپ دوبارہ ری الیکشن کی طرف دیں. واٹ ایگزیکٹلی ڈو یو وانٹ؟ رانا صاحب اگر آپ ایک لمحہ مجھے اپنی ذاتی رائے دینے دیں, میری اس پہ سوچ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ری الیکشن جو آپ بات کریں میں سے ایگری کرتا ہوں کہ ری الیکشن شاید فی الحال مسائل کا حل نہ ہو. اصل چیز جو ہے وہ مینڈیٹ کی واپسی ہے کہ یہ غلطیاں ٹھیک ہوں اور یہ سسٹم آگے اب چلے, کیونکہ بار بار آپ الیکشن پہ نہیں جا سکتے. اس حوالے سے یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب سے میں نے اسپیسیفکلی یہ نقطہ ان کے سامنے رکھا کہ جناب عمران خان صاحب کیا مینڈیٹ کی واپسی اس وقت تحریک انصاف کا بنیادی نقطہ ہے؟ ان کا بالکل ہے. 2 نکات ہیں, اسیران پرزنرز قیدیوں کی رہائی اور نمبر 2 مینڈیٹ کی واپسی. تو یہ دوبارہ انہوں نے دہرایا اور یہ پچھلے ابھی یہ پیر والے دن میٹنگ ہوئی تھی وہاں ہماری القادر ٹرسٹ کیس میں, پھر عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ اسیران کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی, مینڈیٹ کی واپسی ہو جائے اس کے بعد پھر ری الیکشن کی باتیں ہوں گی کہ کیا اس پہ جانا ہے یا نہیں. یہ ری الیکشن کی بات 15-20 دن چلائی گئی, یہ شروع ہوئی تھی فضل الرحمان صاحب کی طرف سے. خان صاحب نے بھی پھر یہ بات 1-2 دفعہ کی ہے, لیکن اس وقت جو کیٹیگوریکل اسٹیٹڈ پوزیشن ہے تحریک انصاف کی عمران خان صاحب کی طرف سے وہ یہ ہے کہ ہمارے اسیران کو جو غلط کیسز ہیں وہ رہا کیا جائے اور مینڈیٹ واپس کیا جائے پروسیس کے ذریعے. آف کورس قومی اپنا سپریم کورٹ سے کوئی جوڈیشل کمیشن بنے, کوئی راستہ نکلے. اور یہ جو الیکشن ہوا ہے قوم نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا نا. قوم کے پاس آپ نے بار بار جا کے کیا کرنا ہے؟ قوم کہے گی یار آپ کو سمجھ نہیں آتی, ہم نے آپ کو اچھا میں جو بات آپ کی سمجھا ہوں علی صاحب وہ یہ ہے, میں آپ ہی کی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو پلیز کریکٹ می. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیٹسٹ جو سٹیٹمنٹ ہے, لیٹسٹ جو سٹینس ہے عمران خان کا وہ یہ ہے کہ جناب مینڈیٹ جو چوری ہوا ہے وہ واپس مل جائے آپ کو, اور آپ کے جو لوگ اننیسیسری ڈیٹین ہوئے ہیں, جیلوں میں ہیں, ان کی رہائی ہو جائے. ری الیکشنز کی بات ابھی عمران خان صاحب نہیں کر رہے, ایسا ہی ہے جی؟ ایگزیکٹلی یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ, یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں, یہ بڑی بات کر رہے ہیں آپ, یہ بڑی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. اور جیل, اور یہ وہی بات ہے جو 16 فروری کے بعد انہوں نے یہ سٹیٹڈ پوزیشن چلی آ رہی ہے, یہ اس میں کوئی چینج نہیں. اوکے, لیکن ابھی جو لیٹلی بات کی ہے انہوں نے وہ یہ کی ہے کہ ری الیکشنز کی بات بعد میں کریں گے, ابھی جو ہے ابھی مینڈیٹ کی چوری پہ کام کیا جائے جو آپ لوگوں کو ہدایت دی ہے. ہاں جی بولیے. اس پہ میں نے تجویز دی ہے اور پارلیمنٹری پارٹی نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے, اور ہمارے وہ ایم این ایز تھرو آؤٹ پاکستان, کراچی, سندھ, پنجاب, خیبر پختونخوا سے اور بلوچستان, کہ جو ہمارے حساب کتاب میں فارم 45 پہ جیتے ہیں, ان کی ابھی ہماری نیکسٹ ویک موسٹ پروبیبلی پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ ہوگی جس میں موجودہ ایم این ایز اور ہمارے فارم 45 کے ایم این ایز جن کو ہروایا گیا ہے, جوائنٹ میٹنگ ہم کرنے لگے ہیں. ہم دوبارہ ایک نئے جذبے کے ساتھ ان کی مینڈیٹ کی واپسی کے لیے ایفرٹ ڈالنے, مختلف پولیٹیکل فورمز پہ بھی. اوکے, آپ ایک نئے طریقے سے ایک ایفرٹ کرنے کر رہے ہیں تاکہ آپ کے فارم 45 47 کے حساب سے جو آپ لوگوں کا مینڈیٹ بقول آپ کے چوری ہوا ہے اس پہ ایک نئی ایفرٹ کرنے جا رہے ہیں. ایک بریک لے لوں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. علی محمد صاحب,
ویری کوئکلی. آپ کے خیال میں اب ہم یہ سارا ری الیکشن کی بڑی اچھی آپ نے بات کی, آئی مسٹ اپریشیٹ دیٹ, کہ آپ نے کہا جی ایک مینڈیٹ جڑا چوری ہویا ہے اس کو ذرا پہلے ریٹین کر لیے, اور اس کے علاوہ جو لوگ آپ کے ڈیٹین ہیں پچھلے کئی مہینوں سے ان کی رہائی کے لیے بات کر لیں, پھر اس کے بعد دیکھیں گے. خان صاحب نے بھی یہ آپ کو کہا اور آپ نے بھی یہ مشورہ دیا. میرے خیال میں سینس پریویل کرتی ہے کئی لوگوں میں پی ٹی آئی میں, اور بڑی اچھی اچھی باتیں اور اچھے مشورے بھی دیتے ہیں. اب اٹ آل ڈیپینڈس کہ اب آگے کیا ہوتا ہے. بٹ دین اگین یہ حکومت آپ کو کوئی اپنا ٹینیور پورا کرتا ہوا تو نہیں نظر آئے گی, ڈیفینیٹلی آپ یہی کہیں گے نہیں نظر آئے گی. لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بار بار بات ہوتی ہے 2 مہینے جی, اگلے 2 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہیں, اگلے 2 مہینے ساری چیزیں وائنڈ اپ ہو جائیں گی. ڈو یو سی اینی آف سچ تھنگ ہیپننگ جی؟ دیکھیں رانا صاحب, اگر یہ جینون حکومت ہوتی مسلم لیگ نون کی تو پیپلز پارٹی اگر اپوزیشن میں ہمارے ساتھ ہوتی اور وزیر اعظم کی سیٹ پہ جناب میاں نواز شریف صاحب ہوتے ہیں. اچھا, شفٹ ہائیبرڈ پلس سارٹ آف رجیم ہے جس میں وزیر اعظم ہیں, ان کو خود کا بھی نہیں پتا, ان کو محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ وہ پی ایم ہے. وہ اسٹرینتھ ہوتی ہے ایک وزیر اعظم کی کرسی میں, اور وہ اسٹرینتھ آتی ہے پیچھے کروڑوں عوام کی آواز. جب ایک وزیر اعظم بولتا ہے نا تو 25 کروڑ سنتے ہیں. لیکن یہاں رانا صاحب سوری ٹو سے, دیکھیں آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ملک میں سب سے بڑا لیڈر عمران خان. عمران خان کے بعد نون لیگ کا پیپلز پارٹی کی طرف آپ نظر ڈالیں تو پیپلز پارٹی پہ چل بات کر لیتے ہیں. بلاول صاحب بے شک چیئرمین ہوں گے, لیکن ہو از کالنگ دی شاٹس؟ زرداری صاحب. اور شہباز صاحب ضرور صدر ہوں گے, اب تو خیر نہیں ہے, جماعت کے وزیر اعظم ہیں, لیکن ہو از کالنگ دی شاٹس؟ ان کا سپریم لیڈر آج بھی نواز شریف ہے, ادھر سکہ آج بھی نواز شریف صاحب کا چلتا ہے. تو یہ جو ایک میک شفٹ سی ارینجمنٹ ہے, ایک تو یہ پورا ٹائم کرتی ہوئی نظر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آئے. دوسری چیز یہ ہے اگر اس سے آپ نے 5 سال پورے کرنے, اس کا مطلب ہے کہ پھر پاکستان کے ساتھ کسی کی خاص دشمنی ہے, کہ پاکستان کو وہ دو جس کو گھر کے لوگ بھی اون نہیں کرتے. اچھا, مطلب کہ یہ 2 مہینے کی بات جو ہے وہ درست ہے یا نہیں, اس پہ تو آئے نا 2 مہینے پہ آئے نا آپ بھی جو ہے نا جھل مچھلی کی طرح کبھی ادھر نکل جاتے کبھی ادھر نکل جاتے. جو میں بات پوچھ رہا ہوں اس کی طرف آئے نا. آپ ہی نے نیٹ پریکٹس کرا کے سکھا دیا. دیکھیے میں جوتشی تو ہوں نہیں, نہ میں کبھی تاریخوں کی سیاست کرتا ہوں, نہ میں کبھی 1 مہینہ 2 مہینے دیتا ہوں. میں یہ کہوں گا کہ قرائن یہ بتاتے ہیں, لگتا یہ ہے کہ اس حکومت کی پولیٹیکل کرنسی, وہ کرنسی ہوتی ہے نا جس طرح وقت آپ کا ختم ہو رہا ہوتا ہے, پولیٹیکل کرنسی جو ہے وہ بہت تیزی سے نیچے جا رہی ہے. 2 مہینے کی میں نہیں بات کروں گا, 3 مہینے کی, لیکن بہت لمبا مجھے نہیں لگ رہا. جلد ہی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک سے کسی کی محبت ہے تو ان ہاؤس اوریجنل مینڈیٹ کے ساتھ ایک چینج VONC ووٹ آف نو کانفیڈنس سے آنا چاہیے, جو جنرل یہاں سے ہو, جس میں کوئی ڈونلڈ لو نہ ہو, جس میں کوئی US اسٹیٹ بہت بڑی, آپ تو بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں آپ. یہ تو اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی چیز نظر آ رہی ہے, مجھے کارروائی نظر آ رہی ہے کہ آپ موجودہ حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس موو لانا جا رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یا اس کی تیاری پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ. بھائی بات سن لیجئے نا بڑے بھائی, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا کے تم VONC لائیں گے, نہیں, ایسا نہیں ہے. ہمیں جب ہمارا اپنا اوریجنل ووٹ فارم 45 ملے گا تو ہم کراس کرتے ہیں. دیکھیں 178 this is the figure, the magical figure we have been quoting since the last 5-6 months. 178 ہمارا فگر تھا, اور مائنس ریزرو سیٹس مائنس مائنورٹی سیٹس. تو یہ اگر ہمیں ہمارا اوریجنل ملتا ہے, we are already crossing 200 seats. Okay, so if you get your reserve seats, minority seats, so you will go for no confidence against this government. This is what you are saying. اپنے اوریجنل. میں ایک بات اور بھی آپ کو کروں گا. نہیں, پہلے اس پہ تو رکے نا, پہلے 1 منٹ سانس تو لیا کریں نا, آپ پھر سلپ کر جاتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنی ریزرو سیٹس مل جائیں, آپ کو منورٹی سیٹس مل جائیں, تو آپ ایک نو کانفیڈنس موو وداؤٹ اینی پارٹی سپورٹ, آپ نو کانفیڈنس موو اس حکومت کے خلاف لے کے آئیں گے. Yes, why not? لیکن فارم 45 ہمیں ہماری واپس ملیں, سپریم کورٹ سے ملیں, اور صورت میں دیکھیے ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم اپنی اسٹرینتھ پہ ایک حکومت بنا سکیں. اور ایک اور بھی چیز مجھے یہ کہنے دیجیے,
اگر کبھی عمران خان صاحب نے مجھے اس کے قابل سمجھا کہ مجھ سے مشورہ کریں، نہیں ہے تو میں خود ان کو ریکویسٹ کر کے بات کر دوں گا کہ کبھی بھی ہم نے 2018 والی غلطی نہیں کرنی. اپنی اسٹرینتھ پہ اگر حکومت بنا سکتے ہیں یا اپنے ہم خیالوں کے ساتھ، یہ ادھر ادھر سے پکڑ دکڑ کے جو ٹھیک ہے. حکومت بنتی ہے نا، وہ پھر اسی طرح سیٹی کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل اس سے ٹھیک. بہتر ہے آپ اپوزیشن بہت بڑی بات کر گئے ہیں، بہت بڑی بات کر گئے ہیں آپ علی محمد صاحب. آج میں نے آپ جو ہے نا، جو اتنی بڑی جل مچھلی بنے ہوتے ہیں آپ، آخر میں آ کے آپ نے کچھ نہ کچھ کہہ ہی دیا ہے. لیکن اینی ویز تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. بہت اچھا لگا آپ نے جناب یہاں پہ کھوئی کی علی محمد خان صاحب. جاتے جاتے صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا جناب، نو کانفیڈنس موو لائے ٹی آئی والے اگینسٹ دس گورنمنٹ یا نہ لائیں، یا ان کے نمبرز پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. بٹ دین اگین اس کے لیے رول ادا کریں سب. کیا لگایا کریں؟ میں کہہ رہا ہوں پاکستان دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے بنا ہے. اس وقت آپ کو یہ کہ پاگل کی بات لگے گی، اس کے لیے ہم سب اپنا رول ادا کریں، اس ملک کو مضبوط کریں یار. So if you, okay, I got your point. I'll have to wind up over here. I'm running out of time over here. I'll have to wind up over here. Ali Mohammad Saab, got your point. آپ کی کلیئرٹی آ گئی کہ جناب آپ کو کسی کے ساتھ بیٹھ کر دس موو اگر لانی پڑی یا تو مشکل ہو جائے گا. لائک مائنڈڈ لوگ اگر ہوں تو ان کے ساتھ آپ مل کے نو کانفیڈنس موو لانا چاہتے ہیں. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.